یہی نہیں، جس نبی جس پیغمبر نے توحید کا علم بلند کیا اس کی قوم نے اسے یہی کہا کہ تو بزرگوں کا منکر ہے، تو بے ادب ہے، تو گستاخ ہے، تو وہابی ہے۔ ہر دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مثال دیکھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ میں آئے، مشرکین مکہ نے 360 جو بت بنا رکھے تھے وہ معمولی نہیں، بزرگوں کے وہ بزرگوں کے مجسمے تھے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھو، اور سب سے بڑے حضرت ابراہیم اور اسماعیل ان دونوں کے مجسمے بنا رکھے تھے، اور پھر اپنے آپ کو دعویٰ کیا تھا؟ ہم دین ابراہیمی کے پابند ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں۔ 360 بت پھر بھی کہہ رہے ہم مشرک نہیں۔ میرا اور آپ کا بھی یہی حال ہے، میرے اور آپ کے آستینوں میں، ہمارے دلوں میں بت بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہم حاجت روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، اور پھر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو جتنے کے مسلمان ہیں، ہم سے بڑا تو کوئی مسلمان نہیں، لیکن ہم سے کوئی سنت والا کام ہوتا بھی نہیں۔ ہر شرک و بدعت مجھ میں اور آپ میں پائی جاتی ہے، اور سمجھتے اپنے آپ کو پکے مسلمان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو جب دعوت تبلیغ کی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم اپنے موجودات کو چھوڑ دیں، ان بتوں کو چھوڑ دیں، ان بزرگوں کو چھوڑ دیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تو ساحر ہے، تو جادوگر ہے، تو مجنون ہے، تو دیوانہ ہے، نعوذ باللہ تو پاگل ہے، ہم سمجھدار ہیں۔ تو آج بھی یہی چیز ہے، یہی کیفیت پائی جاتی ہے۔ جو بھی پیغمبر آیا اس نے دعوت توحید اس کا علم بلند کیا، لیکن جو شرک ابتدا ہے، شرک کا جو طریقہ ہے